السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امام بعدہ ولا امت بعد امتہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين وخاتم النبيين والمعصومين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى نفسك۔ معزز علماء کرام، محترم دوستو، بھائیو، عزیزو، شدید اصرار اور تکرار کے بعد مجھے آپ حضرات سے گفتگو کا یہ موقع عنایت فرمایا گیا۔ چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اپنے دین کی بات صحیح سے بیان کرنے، سمجھنے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا اس مقصد کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اصولی بات کہ بنانے والے نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے اس چیز سے وہ کام لینے کا اصول، قانون، ضابطہ، طریقہ بھی وہی دیتا ہے۔ اس چیز سے وہ کام لینا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ اگر بنانے والے کے طریقے، ضابطے، قانون کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اللہ کی ساری کائنات معلوم اور غیر معلوم بنانے والے خدا نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور ایک ہی مرتبہ بنا کر ایسی کاملت پر بنائی ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کو کسی زمانے میں کسی قسم کے رد و بدل اور تغیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انسان اس کائنات سے نفع صرف اسی لیے اٹھا رہا ہے کہ خدا کے حکم کے ماتحت یہ کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی اصول کے تحت اللہ پاک نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ قرآن میں بیان کر دیا۔ کسی فلسفی، منطقی، شاعر، ادیب و سیاستدان و حکمران کے کہنے پر انسان کا مقصد تخلیق متعین نہیں کیا جا سکتا، مانا نہیں جا سکتا، تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بنانے والے خدا کا قرآن محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں بنایا، پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی اور اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ اب بندگی اور اطاعت و فرما برداری کے لیے بنانے والے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو کیا اس بندگی اطاعت کا کوئی نظام اور طریقہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ یقیناً دیا۔
اسی کا حق تھا، ہے اور رہے گا۔ تفصیل میں جائے بغیر ایک بات اور کہ جب سے بنی نوع انسان اس زمین پر آباد ہے، ایک بحث چلی آ رہی ہے۔ وہ بحث کن کے درمیان ہے؟ ایک متبعین ہے اور ایک باغی ہے۔ متبعین وہ ہیں جو انبیاء اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ذریعے خدا کے جو احکامات ان تک پہنچتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ باغی ہیں شیطان کے پیروکار، نفس کے غلام، کفار و مشرکین۔ ان کے درمیان ایک بحث ہے جو چلی آ رہی ہے اور نہ معلوم کب تک رہے گی کہ انسان کے لیے قانون سازی کا اختیار کس کو ہے۔ کیا اس انسان کو ہے جس کی خواہشات ہیں، وہ اس کو جانتا ہے میری یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی وہ منصوبہ بھی بناتا ہے؟ یا اس کا حق ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور خواہشات لگائی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کا نظام دے؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج بھی یہ بحث جاری و ساری ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری مشکلات ختم ہوں، ہمارے اوپر جو مہنگائی، بے روزگاری، جرائم کی بہتات اور خوفناک صورتحال جس نے ہر انسان کو اپنی جگہ پر غیر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ جان، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو۔ کسی کو یقین نہیں کہ میں گھر سے نکلا ہوں، واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کس شکل میں آؤں گا، کب آؤں گا۔ یہ حالت آج صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی ہے۔ کفار کے معاشرے جو ہوتے ہیں وہ برائی پر مفاہمت کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو برائی محسوس نہیں ہوتی۔ تمام دنیا کے کفار کا زندگی کا انحصار برائیوں پر ہے، اور ان کی معاشیات، ان کا پیسہ، دولت، کروفر، ٹھاٹھ بار، سارا کچھ برائیوں کے زیر اثر ہے۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور سب سے بڑا شرک ان میں یہ ہے کہ وہ خدا کے قوانین کے مقابلے میں اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خود قوانین بناتے ہیں۔ شیطان ان کو اس راہ پر لگاتا ہے، وہ اس راہ پر چل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر عوام کو، عام لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا نظام وہ وضع کرتے ہیں جس میں انسان کبھی آسودہ نہیں رہ سکتا۔ اذیتیں، تکالیف، پریشانیاں، چونکہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی کامل اکمل ہو نہیں سکتا۔ کسی بھی چیز کا بنانے والا ہو وہ اس کے ہر پہلو کو جانتا ہو تو پھر اس کے استعمال کا قانون وہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے تمام پہلو نہیں جانتا تو اس کا بنایا ہوا قانون اور طریقہ اس چیز کے استعمال کو کبھی بھی کما حق کو فائدہ مند نہیں بنا سکتا۔ انسان کے لیے قانون سازی کے حق کے لیے بہت سی شرائط ہیں، جن میں سب سے پہلی یہ کہ انسان تخلیق کس نے کیا؟ انسان کو انسان نے تخلیق نہیں کیا، انسان کو خدا نے تخلیق کیا ہے، اور اس کا وجود ایسا تخلیق فرمایا کہ اس کو روز اول جیسے آدم علیہ السلام کے آخری انسان بھی اسی طرح ہوگا، اور پہلے انسان کا جو مقصد تخلیق تھا آخری انسان کا بھی وہی۔ اس اصول کے تحت پھر مقصد تخلیق جب ایک ہے تو قانون تخلیق ایک ہے، تو پھر اس زندگی کو، جو زندگی خدا کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اس کا نظام کیسے تبدیل ہو سکتا؟ انسان کتنا بھی ذہین ہو، فتین ہو، تباہ ہو، بے شمار علوم و فنون کے اندر دسترس اور کمال رکھتا ہو، لیکن اس کی کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اس کا علم ہمیشہ ناقص رہے گا۔ اس پر بڑھاپا آئے گا، اس کو نیند آئے گی، اس کو بھوک لگے گی، اس کو غصہ آئے گا، یہ مر جائے گا۔ تمام تر توانائیاں موجود، سب کچھ موجود، پل کی خبر نہیں، ابھی بیٹھا تھا ابھی مر گیا، سارے منصوبے، ساری سوچ، سارا فکر دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ایک بات۔ دوسرا، وہ حالات جو کل کو پیش آنے ہیں، کوئی اس کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل کو آنے والے حالات جو ہیں ان کو میں مکمل طور پر جانتا ہوں۔
تو انسان کی زندگی جہاں تک ہے وہاں تک کے حالات سوائے خدا کے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو خداوند قدوس نے جو قانون دیا ہے وہ زندگی کے آخری حد تک انسان کو کامیابیوں سے سرفراز کرنے کے لیے۔ جو آیات مبارکہ اللہ نے تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے اس میں پہلے انسان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں بھیجا دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، میں تمہاری طرف اپنی ہدایات بھیجتا رہوں گا۔ یہاں چلتے چلتے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اہل حق کی جوتی میں بیٹھ کر جو کچھ سمجھا پڑھا وہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں۔ ہدایت اس حکم کو کہتے ہیں جو انتہائی مہربانی، محبت اور شفقت کے ساتھ جاری کیا جائے، اور جس کا مقصد ہو کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے یا اپنی منزل مراد تک بامن و امان پہنچے، اور اس منزل پر پہنچ کر جو اس کا مقام ہے وہ اس کو مکمل حاصل ہو، یہ ہے ہدایت کا معنی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اس زندگی کو ہر پہلو سے کامیابی سے ہمکنار کرنے کی ہدایات بھیجتا رہوں گا۔ اب تمہارے ذمہ کیا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم نے اگر میری ہدایات کی اتباع کی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نقش پا، اس کے اوپر پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلنا، یعنی حکم کے اندر عمل کی نوعیت قائم کر دی گئی ہے کہ یہ کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، تاکہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال باقی نہ رہے۔ اگر تم نے میری ہدایات کے مطابق عمل کیا، اتباع کی، تو اللہ پاک ضمانت دیتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ دونوں باتیں دنیا اور آخرت پر محیط ہیں۔ لیکن صاحب کو نیند آئی ہے تو گھر تشریف لے جائیں، او بغلول اٹھا اس بدھو کو، سونا ہے میرے سامنے مت بیٹھ، میری باپ کے عمر کا بڑا آدمی کو میں اٹھا دوں گا، سونا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ الو باٹا کہیں گا آ گیا مجھے مراقبے دکھانے کے لیے۔ ہوشیار کی میں تھی، گھروں کھلے کھا گیا ہے بیٹھے ہوشیاری کی طرح انہیں کروڑواں گھتے بھجدا ہی کہیں لگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے دنیا کی زندگی کو کامیابیوں سے سرفراز کرنے کے لیے، اور یہ یاد رکھیے انسان کی زندگی صرف اس دنیا کی نہیں ہے، ہاں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ وہ نتیجے دونوں قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر حکم کے مطابق تم نے زندگی گزاری، اتباع کی، جیسا حکم دیا گیا اس کو پورا عمل میں لانے کی تم نے کوشش کی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو اللہ ضمانت دیتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس دنیا میں شیطان کے حملہ آور ہونے کے باوجود تم اس کے حملے سے بچے رہو گے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ خوف ہوتا ہے دشمن کے آ جانے کا، دشمن آیا اب وہ نقصان دے گا، اللہ کہتا ہے وہ موجود ہے، تم میری اتباع کرو گے اس کا کوئی حملہ تم پر کارگر نہ ہوگا، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہاں پر دشمن اگر خدا نہ خواستہ بہکا دے تو پھر آخرت میں جہنم کی سزا، ذلت و رسوائی، غم، حزن، ملال۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب یہاں تم عمل کرو گے میرے حکم کے مطابق تو یہاں شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے، وہاں تم جہنم کی آگ اور ذلت و رسوائی سے نہ صرف بچ جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، عیش و راحت پاؤ گے۔ ساتھ ہی فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ بد نصیب و بدبخت لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے سب کے سب لوگ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے احکامات و ہدایات کو چھوڑ کر ہمارے احکام و ہدایات، ہمارے قانون زندگی کے مقابلے میں، دستور زندگی کے مقابلے میں اپنا وضع کیا ہوا نظام لائے، ہماری احکام کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کی یہ زندگی خرافات، گناہ، شرک، زنا، شراب، جوا، چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، جھوٹ، تہمت، ملاوٹ، سود، تمام برے اعمال کا مجموعہ بن گئی۔ یہ دنیا کی زندگی ان کے دکھوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے بھری، تو آخرت میں عذاب جہنم اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دوسرے مقام پر بھی یہی آیات ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ اور انداز میں فرمایا۔ وہاں بھی یہی فرمایا کہ دنیا کی زندگی گزارنے کو، کامیابی سے ہمکنار کرنے کو ہم تمہیں ہدایات بھیجتے رہیں گے۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، تم نے ہماری ہدایات کی اتباع کی۔ ہدایت کا معنی عرض کر دیا کہ اللہ نے کمال مہربانی کے ساتھ ایسا قانون، ایسی ہدایات دی ہیں جو انسان کو اس کی منزل مراد تک امن امان کے ساتھ پہنچائیں، اور اس منزل مراد پر پہنچ کر جو ان کا منصب اور مقام ہے وہاں اس کو جمع کریں۔ اتباع پورا پورا عمل کرنا، اس میں یعنی کہ گویا چونکہ چنانچہ نہیں، جیسے آج کل کے ہماری زندگی 2 نمازیں پڑھنی، سود کا کاروبار بھی کر دیا، بیوی کو ننگا بھی کر دیا، حرام خور، بدماش، زانی، شرابی حکمرانوں کے چونچلے نخرے بھی برداشت کر دیے، ان کی مردہ عفونت زدہ گندی گناہوں سے بچھڑی ہوئی، کفر میں ڈوبی ہوئی زندگی کو کندھا بھی دے دیا، اور تہجد بھی پڑھ لی، تسبیحیں بھی اچھال دی۔ یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو آج ہم خانقاہوں کا، پیری مریدی کا جو ہم لیے پھرتے ہیں، قطعاً نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اتباع خدا و رسول کا کامل اکمل نمونہ تھے، ہیں، رہیں گے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صحابہ ہی اس خدا رحمان الرحیم کی عطا کی ہوئی پیغمبر کے ذریعے سے ہدایات اور اس پر عمل کرنے کا، اتباع کا جو کامل نمونہ پیغمبر کے ذریعے سے ملا، انہوں نے اپنی پوری سعی و کوشش کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ نتیجہ دیکھ لو۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، تفصیلات کا وقت نہیں، مجھے پابند کیا گیا کہ اتنے منٹوں سیکنڈوں میں تم نے گفتگو ختم کرنی ہے، باقی کسی کے لیے پابندی نہیں ہے۔ میں تو صبر کر جاؤں گا، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، تم نے اگر اتباع کی یعنی میرے حکموں پر پورا پورا عمل کیا، جس کا نمونہ صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے دین کے غلبے کی تعلیم و تبلیغ سے جد و جہد شروع کی، مدینہ طیبہ کے اندر اس جد و جہد کا ایک عملی نمونہ اسلامی ریاست کی شکل میں قائم ہوا، احکامات کا نزول ہوا، ان احکامات کے زیر اثر انسانوں کو پابند کیا گیا، پھر وہ ایک ایسی مثالی ریاست قائم ہوئی جو نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں۔ پھر اس نظام حکومت و ریاست کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام باطل نظاموں، باطل ادیان کے سیاسی، معاشی، اخلاقی، تہذیبی، تمدنی ہر قسم کے غلبے کو ختم کیا، اور اس کے راستے میں جو مزاحم ہوئے ان کے قرب و جوار میں ان تمام کو جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے سے فتح کیا، خیبر فتح کیا، پھر تا آنکھ مکہ فتح کیا۔ مکہ نبی نے تسبیح اور مسلح سے فتح نہیں کیا تھا، تلوار، نیزے اور سپاہ سے۔
مسواک دے کر نہیں، سرمے دانیاں اور خوشبو اور عطورات کی بخورات کی چیچیاں دے کر نہیں، جنگجو بہادر اپنی جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر لے کر چلنے والے صحابہ کرام کے 10,000 لشکر جرار کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ نبی نے زندگی کا پورا نقشہ بدلا ہے، مقاصد بدلے ہیں، سپاہ ہے، لشکر ہے، اسلحہ ہے، غلبہ ہے، لیکن کسی ایک دشمن کی نکسیر تک نہیں پھوٹی، دشمنوں سے قطعاً بدلہ نہیں لیا۔ کیا تو کیا کیا؟ ان کا سیاسی اقتدار ختم کیا، ان کا غلبہ ختم کیا، ان کی فوقیت ختم کی، ان کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اور صاحب فتح مکہ کے خطبہ میں فرما دیا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے زمانے کی تمام چیزیں، تمہارا کر و فر، ٹھاٹ باٹ، نظام، حکومت، ریاست، عدالت، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اخلاق، معاشیات، سب کچھ ختم خدا نے مجھ محمد کے پاؤں تلے ان کو کچل کر ہمیشہ کے لیے پناہ کر دیا۔ دشمنوں سے یہ کہ جاؤ، میں آج تم سے بدلہ نہیں لوں گا، اپنے بھائی یوسف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ اقتدار ختم کیا، سیاسی غلبہ ختم کیا، حکومت کو ختم کیا، پرانا سارا نظام بدل کے رکھ دیا۔ نبی یہاں تک پہنچے ہیں، صحابہ کرام نے نبی کی اتباع کی تو اس اتباع کے نتیجے میں ملا کیا؟ یمن فتح، روم فتح، لبنان فتح، یونان فتح، حبشہ فتح، مصر فتح، ایران فتح، خراسان فتح، چین فتح، ہندوستان فتح۔ یہ وہ لوگ تھے جو اتباع کے معنوی اعتبار سے صحیح پیروکار تھے۔ خداوند قدوس کی نصرت شامل حال نہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے اتباع میں، ہدایات پر عمل میں اضمحلال آتا گیا، دنیاوی جاہ و جلال، کر و فر، قبے جبے عبائیں اور بڑے بڑے پرپیچ عمامے جب سروں پر سجنے لگے، تاج شاہی خلافت کے ماتھے پر آ گیا، محلات بنے، باندیاں آ گئیں، شراب بھی اس کے خم بخم لنڈھانے لگ گئے، رقص و سرود بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی۔ نتیجتاً دیکھ لو یہ بنو امیہ بنو عباس آپس میں ہی ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر فنا ہو گئے۔ جب بھی جہاں بھی اتباع ہوئی ہے کامیابی اس کا مقدر ہے 100%، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ فلا یضل ولا یشقی، نہ تم دنیا میں شیطان تم کو گمراہ کر سکے گا، نہ شیطانی قوتیں تمہارا کچھ بگاڑ سکے گی، اور نہ آخرت میں تمہیں بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک بات فرما دی اللہ نے، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے جب بھی میرے دیے ہوئے اس نظام زندگی کامل اکمل دین، اس قرآن سے جس نے منہ موڑا، میرے احکامات سے منہ موڑا، اعراض کیا، گریز کیا، منافقت اختیار کی، جیسے آج کل کے حکمران 65 برسوں میں آنے والے پاکستان کے حکمران، ٹھو ہے ان پر، ٹھو ہے۔ ان کو محبت سے نگاہ کے دیکھنے والے کی آنکھوں میں جہنم کی آگ، ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ جاؤ، رب کعبہ کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ایک حکمران جہنم کے اندر جل رہا، یہ بھی جلیں گے۔ اور جو ان کو تعاون دے رہے ہیں، جو کندھے دے رہے ہیں، اپنی ذہانت اور فنازم کے طوطے مینا اڑا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، میں تمہیں بنا دوں گا، تم مجھے بنا دو گے، خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے خدا کو؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ تمہارے ہاتھ بولیں گے، جو لکھا، جو کیا، جس کے لیے کیا، جیسا کیا، سب کچھ یہ بتائیں گے، روک نہ سکے گا کوئی۔ اور جس کام کے لیے ان پاؤں سے چل کر گئے، الیکشن میں جاتے ہو، سینما دیکھنے جاتے ہو، زنا کرنے جاتے ہو، شراب پینے جاتے ہو، رشوت دینے جاتے ہو،
سود لینے دینے جاتے ہو، لوگوں کی بہو بیٹی کو تاکنے جھانکنے جاتے ہو، نچواتے ہو، گھماتے ہو، نماز کے لیے جاتے ہو، تہجد کے لیے جاتے ہو، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہو، غریب کی خدمت کے لیے جاتے ہو، دین کے غلبہ کا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتے ہو، یہ سب پاؤں گواہی دیں گے۔ بدماشوں، امریکہ کے غلام حکمران، زانی، شرابی، بدکار، بد عقیدہ، مشرف نہیں، مخرف، اس کو کندھا دیا، 10 سال اس کی حکومت چلائی، اب ان کے پیچھے لگے ہوئے ہم نے یہ کیا، کیا کیا تم نے؟ خدا کے سامنے جواب نہیں دینا۔ خدا امریکہ نہیں ہے، خدا پاکستان کا عوام نہیں ہے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تمہارا ایک ایک عمل میرا، تمہارا، کائنات کے ہر انسان کا، نبی غیر نبی سب کا پیش ہوگا۔ جب دل سے خدا کا خوف ختم ہو جائے تو ذلت اور رسوائیاں مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ اقتدار کی ہوس، دنیاوی لالچ، وجاہت، پیسہ، کر و فر، ٹھاٹ و باٹ، انگریزی کا پروٹوکول، حضرت آ رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ہٹو بچو سرکار کی دھوم دھڑکا، اور اس کو ہم نے نام دیا کہ ہم نے اسلام بچایا۔ کون سا اسلام بچایا؟ جامع مسجد، لال، حفصہ، جامعہ، بچیاں، معصوم، عورتیں، بخاری شریف، قرآن شریف، مشکوٰۃ شریف، معصوم بچوں کی جلی ہوئی لاشیں گندے غلیظ نالوں سے ملی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ نہیں جواب دینا ہم نے، میں نے بھی دینا ہے، تم نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ تو جانے والے چلے گئے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، بالکل حق ادا کر دیا۔ وہ سچے تھے، جو ان کو سچا نہیں مانتا لعنت ہے اس پر، تھو ہے اس پر۔ کائنات کی ساری خلاقتیں اس کے منہ میں پیشاب، جو ان کو سچا نہیں مانتا۔ سچے تھے، حق والے تھے، حق پرست تھے، حق جو، حق شناس و حق گو، حق پسند، وہی تھے۔ ہم نہیں، ہم جھوٹے، ہم مکار، ہم فریبی، ہم نفس پرست، ہم نفس کے غلام، ہم دنیا کے کتے 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 ہم ہیں۔ دنیاوی وجاہتوں پر مرنے والا خدا شناس ہو نہیں سکتا۔